مسلم بن عقیل کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بھی بلایا اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے لشکر کا شکریہ ادا کیا جو ابن زیاد کا تھا، اور ساتھ ہی خط لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ نمائندے سارے شہر میں پھیلا دو، جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر جو شخص تم سے لڑائی پر اتر آئے اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ ادھر امام حسین علی مقام کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط، اس زمانے کے 150 خطوط 1.5 لاکھ کہہ لیں، کیونکہ خط پہنچانا بڑا دشوار تھا، اور بہت سے خطوط جب پہنچے ان کے وفود پہنچے۔ مسلم بن عقیل نے وہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر ساتھ ان کو کوفے کے لیے دعوت دی، تو امام حسین علی مقام نے کوفے جانے کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بہت سارے حضرات نے آ کر ان کو کوفہ جانے سے روکا۔ ان حضرات کا کہنا تھا کہ اہل عراق و کوفہ کے وعدے اور ان کی بیعتیں قابل بھروسہ نہیں ہیں، یہ لوگ قدیم وقت سے عہد شکن ہیں، اور اس طرح ان لوگوں کی آپ بات جو خطوط ہیں ان کو آپ حقیقت نہ سمجھیں اور آپ کو وہاں نہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ آپ تشریف لے جائیں، اور اہل عراق امام حسین علی مقام کے اہل بیت اور خاص طور پر نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پر دل و جان سے بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح امام حسین علی مقام